अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाहौर रावी किनारे आबाद पाकिस्तान का खूबसूरत और तारीखी शहर है। ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और मुल्क के अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता है। लाहौर को पाकिस्तान का सकाफती दारुल हुकूमत भी कहा जाता है और इसकी तारीखी अहमियत इतनी ज्यादा है कि तकरीबन हर बड़ी सल्तनत ने इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया। आज का लाहौर तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है। लाहौर की तारीख हजारों साल पुरानी है। कदीम जमाने में इस शहर के मुख्तलिफ नाम थे, जैसे लोहारू, लावकोट, लोनार और कुछ हिंदू रवायात के मुताबिक लोहपुर भी इसे कहा जाता था। आज हम जिस शहर को लाहौर के नाम से जानते हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत है। इसकी आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ से तजावज कर चुकी है, जो इसे दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में शामिल करती है। लाहौर का कुल रकबा तकरीबन 1772 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान पंजाबी है, जबकि उर्दू भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। लाहौर के बाशिंदों को उनके खुशमिजाजी, जिंदा दिली और मोहब्बत भरे रवैये की वजह से जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है। ये शहर सिर्फ एक जोग्राफियाई मुकाम नहीं बल्कि पाकिस्तान के दिल की हैसियत रखता है। जोग्राफियाई तौर पर लाहौर पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के करीब वाक़या है। ये इस्लामाबाद से तकरीबन 370 किलोमीटर, कराची से 1200 किलोमीटर, पेशावर से 518 किलोमीटर और क्वेटा से तकरीबन 970 किलोमीटर दूर है। लाहौर की आबादी में मुख्तलिफ नस्ली ग्रोह शामिल हैं, जिनमें पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, मुहाजिर और दीगर कौमियतें शामिल हैं। मजहबी लिहाज से यहाँ की 95% आबादी मुसलमान है, जिनमें सुन्नी और शिया दोनों शामिल हैं, जबकि बाकी 5% में मसीही, हिंदू और सिख अकलियतें शामिल हैं। लाहौर में तमाम मज़ाहिब को मजहबी आज़ादी हासिल है और इसी वजह से यहाँ आपको मसाजिद के साथ साथ चर्च, गुरुद्वारे और मंदिर भी देखने को मिलते हैं। तारीखी लिहाज से एक आम रवायत है कि लाहौर का नाम हिंदू देवता राम के बेटे लौह के नाम पर रखा गया, लेकिन तारीख दानों के मुताबिक इस दावे के ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। दुनिया में लाहौर नाम से कई मुकामात मौजूद हैं, जैसे अमेरिका के कैलिफोर्निया, कनाडा और अफ्रीका के कुछ इलाकों में, लेकिन इनका पाकिस्तान के लाहौर से कोई ताल्लुक नहीं है। लाहौर की तारीख तकरीबन 2000 साल पुरानी है। यहाँ कदीम दौर में बुद्ध मत और यूनानी असरात पाए जाते थे। 11वीं सदी में सुल्तान महमूद गजनवी ने लाहौर को फतह किया और इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। इसके बाद इस्लाम तेजी से फैलने लगा। 16वीं सदी में जब मुगलिया दौर का आगाज हुआ तो मुगल बादशाह अकबर ने लाहौर को एक मरकजी शहर बनाया। इस दौर में कई अजीम अमारात तामीर हुई, जिनमें शाही किला, बादशाही मस्जिद, शालामार बाग और मुगल तर्ज के कई दीगर आसार शामिल हैं। इनमें से कई अमारात को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। 18वीं सदी में मुगलिया सल्तनत का जवाल आया और सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपने जेर कब्जा लेकर इसे दारुल हुकूमत बनाया। 19वीं सदी में जब अंग्रेजों ने बरसगीर पर कब्जा किया तो उन्होंने लाहौर को पंजाब का दारुल हुकूमत करार दिया और शहर को एक जदीद तर्ज पर तरक्की दी। पाकिस्तान के क़याम के बाद लाहौर ने एक नई शनाख्त हासिल की और तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लगा। लाहौर तारीखी तौर पर एक बुलंद मुकाम पर वाक़या था, इसलिए हड़प्पा के कुछ बाशिंदे जो सैलाब से मुतासर हुए यहाँ आकर आबाद हुए। आज भी अंदरूनी लाहौर में आपको इस पहाड़ी जमीन के आसार मिल सकते हैं। मुगलिया दौर में लाहौर शहर की हिफाजत के लिए यहाँ 13 अजीम दरवाजे तामीर किए गए, जिनमें भाटी गेट, दिल्ली गेट, लोहारी गेट और शेरावाला गेट शामिल है। इन दरवाजों का मकसद शहर को दिफाई लिहाज से मजबूत बनाना था। आज का लाहौर अपने कदीम शहर से बहुत आगे निकल चुका है। ये शहर चारों जानब वसी हो चुका है और पाकिस्तान के जदीद तरीन शहरों में शुमार होता है। ट्रांसपोर्ट की जदीद निज़ाम जैसे स्पीडो बस सर्विस, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन और नई सड़कों और फ्लाईओवर्स ने शहर की आमदोरफ्त को बहुत सहल बना दिया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन पाकिस्तान की पहली जदीद अर्बन रेल सर्विस है, जो बाटापुर से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती हुई ठोकर न्याज बेग तक जाती है। सिर्फ 45 रुपए किराए में हजारों लोग रोजाना इस पर सफर करते हैं। ये लाहौर शहर एक मुनफरिद इम्तिजाज है, माजी की शानदार तारीख, हाल की जदीद तरक्की और मुस्तकबिल के रोशन ख्वाबों का। अगर यही तरक्की जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब लाहौर को जनूबी एशिया का पेरिस कहा जाएगा। लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ माजी की शान, हाल की तरक्की और मुस्तकबिल के ख्वाब एक साथ नजर आते हैं। लाहौर शहर में बैनुल-अक़वामी मियार का इल्हामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां से दुनिया के बेशतर ममालिक के लिए फ्लाइट्स आसानी से दस्तयाब हैं। इसके अलावा लाहौर को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इनमें से एक यूरोपीय तर्ज की ट्रैम सर्विस का मंसूबा भी है, जो किनाल रोड पर जिलो पार्क से ठोकर न्याज बेग तक चलाई जाएगी, जिसका मकसद शहरियों के सफर को मजीद आसान और
ماحول دوست بنانا ہے۔ آج کا لاہور جدید عمارتوں، خوبصورت سڑکوں اور شاندار سہولیات کا شہر بن چکا ہے، لیکن اس کی اصل خوبصورتی اس کے لوگ اور اس کی ثقافت ہے۔ لاہور کے لوگ خوش اخلاق، مہمان نواز اور زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ شہر کھانوں کے حوالے سے بھی پاکستان کا دارالحکومت کہلاتا ہے۔ یہاں کے کھانے نہ صرف لذیذ ہوتے ہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنی خاص پہچان رکھتے ہیں۔ لاہور کی مشہور فوڈ اسٹریٹ جو شاہی قلعے کے ساتھ واقع ہے، سیاحوں کی جنت ہے۔ اس پورے علاقے کو قدیم طرز کی روشنیوں اور آرکیٹیکچر سے سجایا گیا ہے۔ یہاں روایتی کھانوں کے سینکڑوں ریسٹورینٹس موجود ہیں جہاں روزانہ ہزاروں لوگ لذت کام و دہن کے لیے آتے ہیں۔ لاہور کے اندرونی شہر کو اولڈ ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے، جہاں آج بھی قدیم طرز کے مکانات، تنگ گلیاں اور تاریخی بازار موجود ہیں۔ یہاں کی صبح مزیدار ناشتوں سے ہوتی ہے جن میں حلوہ پوری، نہاری، پائے اور نان چنے شامل ہیں۔ ظفر پوری حلوہ، صدیق پوری حلوہ اور شہاب سویٹ جو ٹکسالی گیٹ کے قریب واقع ہے، یہاں کے مشہور ناشتوں میں شامل ہے۔ اگر آپ جیدی کی لسی نہیں پیتے تو سمجھے لاہور کی صبح کا مزہ ہی نہیں لیا۔ اس کی دکان پر ہر وقت رش لگا رہتا ہے اور چونکہ دکان اندرونی شہر کی تنگ گلی میں واقع ہے، اس لیے وہاں پیدل یا موٹر سائیکل پر جانا پڑتا ہے۔ اندرونی لاہور کی خوبصورتی بادشاہی مسجد سے شروع ہوتی ہے جو 1673 میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد دلی کی جامع مسجد سے مشابہت رکھتی ہے اور اس میں تقریباً 1 لاکھ نمازیوں کے لیے گنجائش موجود ہے۔ مسجد کا فن تعمیر اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ بادشاہی مسجد کے بالکل سامنے عظیم مفکر پاکستان علامہ اقبال کا مزار واقع ہے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عالمگیری دروازہ ہے جو شاہی قلعے کا مرکزی دروازہ ہے۔ مسجد کے قریب ہی سکھوں کا مقدس گردوارہ واقع ہے جہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی بھی موجود ہے۔ یہاں دنیا بھر سے سکھ زائرین بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ شاہی قلعے کی سب سے خوبصورت عمارت شیش محل ہے جہاں دیواروں اور چھتوں پر شیشے کا خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ روایت ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ اسی مقام پر بیٹھ کر لوگوں کو کوہ نور ہیرا دکھایا کرتے تھے۔ رات کے وقت قلعہ میں ایک شاندار ڈرامہ شو بھی منعقد کیا جاتا ہے جس میں مغلیہ دور کی تاریخ کو تھیٹر کے ذریعے زندہ کیا جاتا ہے۔ شاہی قلعے سے نکلتے ہی مینار پاکستان واقع ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی۔ یہ مقام پاکستان کی آزادی کی جدوجہد کی علامت ہے۔ اندرونی شہر میں ایک اور شاندار مسجد وزیر خان مسجد بھی موجود ہے جسے مغلیہ دور میں 17ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس مسجد کا اندرونی فن تعمیر حیرت انگیز حد تک خوبصورت ہے جس پر رنگ برنگی کاشی کاری کی گئی ہے۔ لاہور کے تاریخی 13 دروازے جو شہر کی دفاعی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں آج بھی موجود ہیں۔ ان دروازوں میں دلی گیٹ، لوہاری گیٹ، بھاٹی گیٹ، کشمیری گیٹ، موچی گیٹ، ٹکسالی گیٹ، موری گیٹ، روشنائی گیٹ، شیراوالا گیٹ، مستی گیٹ، جکی گیٹ، شاہ عالم گیٹ اور اکبری گیٹ شامل ہیں۔ ان کے آس پاس آج بھی تاریخی بازار قائم ہیں جن میں شاہ عالم مارکیٹ اور اندرونی لاہور کا مشہور انارکلی بازار سیر فہرست ہے۔ انارکلی بازار کی تاریخ بھی دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں شہنشاہ اکبر کی ایک محبوب کنیز انارکلی کو شہزادہ سلیم سے محبت کی پاداش میں زندہ دیوار میں چنوایا گیا۔ اسی واقعے کی یاد میں اس بازار کا نام انارکلی رکھا گیا۔ آج بھی یہ بازار خریداروں سے بھرا رہتا ہے اور کپڑوں، جوتوں، زیورات اور گھریلو سامان کی خریداروں کی جنت ہے۔ لاہور کے مشہور انارکلی بازار میں واقع وارث نہاری کی دکان اپنی نہاری کے ذائقے کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کی شہرت اس وقت مزید بڑھ گئی جب 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد کپتان عمران خان اپنی پوری ٹیم کو یہاں لے کر آئے۔ تب سے لے کر آج تک یہاں روزانہ سینکڑوں افراد نہاری کا ذائقہ چکھنے آتے۔ انارکلی سے کچھ ہی فاصلے پر لاہور کی سب سے معروف اور تاریخی سڑک مال روڈ واقع ہے۔ اس سڑک پر موجود جنرل پوسٹ آفس کی عمارت ایک وقت میں برصغیر کے تمام GPOs کا ہیڈ آفس ہوا کرتی تھی۔ اسی روڈ پر پنجاب اسمبلی، گورنر ہاؤس اور دیگر اہم سرکاری عمارات بھی موجود ہیں۔ لاہور میں کئی اولیاء کرام کے مزارات بھی موجود ہیں جن میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اور بی بی پاک دامن کا مزار قابل ذکر ہیں۔ ان مزارات پر ہر روز ہزاروں زائرین روحانی سکون حاصل کرنے آتے ہیں۔ لاہور آج مکمل طور پر ایک ترقی یافتہ اور جدید شہر بن چکا ہے۔ شہر کا گلبرگ ایریا ایک پوش علاقہ سمجھا جاتا ہے جہاں شاپنگ اور ڈائننگ کے لیے مشہور MM عالم روڈ واقع ہے۔ یہاں بین الاقوامی برانڈز کی دکانیں، شاندار کیفے اور ریسٹورانٹس موجود ہیں۔ شہر میں پاکستان کے کچھ بڑے اور جدید شاپنگ مالز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ذکر آتا ہے ایمپوریم مال کا جو جوہر ٹاؤن میں واقع ہے۔ اس مال کا آرکیٹیکچر نہایت دلکش
نمائش ہے اور یہ مال میاں منشا کی ملکیت ہے۔ دوسرا بڑا مال پیکیجز مال ہے جو سائز کے لحاظ سے لاہور کا سب سے بڑا مال ہے اور ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کے قریب واقع ہے۔ اس جگہ کبھی ایک پیپر فیکٹری ہوا کرتی تھی۔ تیسرا جدید مال ڈولفن مال ہے جو DHA فیز 6 میں واقع ہے اور اپنے منفرد اور جدید طرز تعمیر کی وجہ سے خاص شہرت رکھتا ہے۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر DHA فیز 7 میں ڈیفینس رایا کا علاقہ ہے جہاں کا ماحول دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ دبئی میں گھوم رہے ہو۔ یہاں شاندار ریسٹورانٹس، کیفے اور شاپنگ سٹورز موجود ہیں اور خاص طور پر ہفتے کی شام کو یہاں لوگوں کا خوب رش ہوتا ہے۔ لاہور شہر کے بیچوں بیچ ایک نہر بہتی ہے جسے کنال روڈ کہا جاتا ہے۔ یہ نہر شہر کے مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑتی ہے اور اس کے دونوں اطراف کی ہریالی اسے مزید خوبصورت بناتی ہے۔ لاہور کا ریلوے اسٹیشن بھی تاریخی اہمیت رکھتا ہے جو 1862 میں برطانوی دور میں تعمیر کیا گیا۔ پہلی ٹرین لاہور سے امرتسر تک چلی تھی جو قیام پاکستان کے بعد بند کر دی گئی۔ آج بھی لاکھوں مسافر اس اسٹیشن کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ مستقبل میں لاہور سے راولپنڈی تک بلٹ ٹرین چلانے کا منصوبہ زیر غور ہے جس سے 5 گھنٹے کا فاصلہ صرف 2 گھنٹے میں طے ہوگا۔ صحت کے حوالے سے بھی لاہور کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں پنجاب کے بہترین اسپتال واقع ہیں جن میں مریضوں کو جدید ترین علاج کی سہولیات میسر ہیں، اس لیے صوبے بھر سے پیچیدہ مریضوں کو یہ مشورے دیا جاتا ہے کہ انہیں لاہور لے جائے۔ تعلیم کے میدان میں بھی لاہور نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ یہاں پاکستان کی بہترین یونیورسٹیاں واقع ہیں جو ملک بھر سے طلباء و طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ آج دریائے راوی کے کنارے ایک نیا شہر بسایا جا رہا ہے جس کا نام راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی رکھا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ $8 ارب سے زائد لاگت سے 40 کلومیٹر لمبائی پر محیط ہوگا جس میں ایک جدید، صاف ستھرا اور جدید سہولیات سے آراستہ نیا لاہور بسایا جائے گا۔ ایک وقت تھا جب لاہور میں بسنت کا تہوار نہایت جوش و خروش سے منایا جاتا تھا۔ موچی گیٹ کے علاقے میں پتنگوں اور ڈور کی دکانوں پر رش لگا رہتا تھا، لیکن آج یہ تہوار سیکیورٹی اور جانی خطرات کے باعث مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ آئیے اب ذرا ماضی کی جھلک دیکھتے ہیں۔ یہ ہے 19ویں صدی کا وزیر خان چوک، ناصر باغ اور چوبھرجی جو اس دور میں بھی خوبصورتی سے مزین تھے۔ 19ویں صدی کی مال روڈ کی تصویر ہو یا اس وقت کے لاہور ہائی کورٹ کی عمارت، ہر منظر لاہور کی شان و شوکت اور خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت شہر میں آلودگی کا نام و نشان تک نہ تھا، لیکن آج درختوں کی کٹائی، ٹریفک کی بھرمار نے لاہور کو فضائی آلودگی کا شکار بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں ضرور بتائیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔